بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور سورۃ الفاتحہ کے بنیادی مضامین پر بحث کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے اور قرآن کریم کی وہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ اس سورت کے بہت زیادہ نام ہیں، جن میں سورۃ الکافیہ، سورۃ الشفاء اور اسی طرح دیگر نام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر سورۃ الفاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس سورت کے مختلف نام بتائے، جیسے سورۃ الصلاۃ، اعظم سورۃ فی القرآن، یعنی قرآن کریم کے اندر سب سے فضیلت والی سورت۔ تو اسی وجہ سے احادیث میں جو مضمون آیا ہے اس مضمون کو دیکھ کر اس کا ایک نام رکھ دیا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عربوں کی عادت ہے جب وہ کسی چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کے مختلف نام رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الفاتحہ میں فضیلت بہت زیادہ ہے اور ایک بڑی پیاری سورت ہے، تو اسی وجہ سے اس کے مختلف نام رکھ دیے گئے۔ اس سورت کی فضیلت میں صرف 2 صحیح احادیث بیان کروں گا، اگرچہ بہت زیادہ احادیث اس کے فضیلت میں وارد ہے، لیکن میں صرف 2 احادیث بیان کروں گا۔ پہلی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ قافلے کی صورت میں ہم سفر پہ روانہ ہو گئے اور ہمارا پڑاؤ ہوا ایک بستی کے پاس۔ بستی کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور قیام فرمایا تو ایک بچی ان کے پاس تشریف لائی اور ان سے کہا، ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی علاج کرنے والا ہے نہیں، تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ اس کا علاج کرے تو یہ بڑا اچھا ہوگا ہمارے لیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ چل پڑا اور قبیلے کے سردار کو دم کر لیا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سردار شفایاب ہو گیا۔ اس خوشی میں سردار نے بکریوں کا ایک ریوڑ گفٹ کر دیا، ہمیں ہدیہ کر دیا۔ تو ہم ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ ساری صورتحال عرض نہ کر دے تو اس سے پہلے اس مال کو تقسیم کرنا یا اس مال کو استعمال کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ چنانچہ حضرات مدینہ منورہ پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری صورتحال عرض کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت زیادہ صاف مال ہے، پاکیزہ مال ہے، اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ اور ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر سانپ ڈسے کا یا اس طرح دیگر بیماریوں کا علاج رکھا ہو اور وہ علاج راس آیا ہو اسے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ اگر کسی مریض کو دم کیا جائے اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت سعید ابن المعلیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت بڑی فضیلت والی ہے اور قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی صورت ہے۔ حضرت سعید ابن المعلیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے میں نے یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ایسی سورت ہے جو نہ تورات میں نازل ہوئی اور نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ قرآن کریم میں اس جیسے کوئی سورت نازل ہوئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ مجھے عطا فرمائی ہے، اور یہ قرآن کا عظیم ہے. جو قرآن کریم کی ایک آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کو قرآن عظیم دیا گیا ہے، تو وہ قرآن عظیم جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اب سورۃ الفاتحہ کے جو بنیادی مضامین ہیں اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اور تعریف اس معنی میں کہ وہ اس پورے جہان کا مالک ہے اور وہ عبادت کے لائق ہے. اس کے علاوہ لوگوں نے اپنی طرف سے جو معبود بنائے ہوئے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت کے لائق نہیں. تو توحید باری تعالیٰ کا مضمون سب سے پہلے ہے. پھر اس میں اس بات رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے، اس کو ثابت کیا گیا ہے. اور پھر 3 فرقوں کا بیان ہے. ایک فرقہ وہ ہے جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، اور ایک فرقہ وہ ہے جن کے اوپر اللہ کا غضب ہے، اور ایک فرقہ وہ ہے جو گمراہ ہو گئے اپنی جہالت کی وجہ سے. تو سورۃ الفاتحہ کی ابتدا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں ہیں، یعنی تمام تعریفیں خاص ہے، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اس دنیا میں، اس جہان میں جتنی تعریفات کی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. پھر اس کی وجوہات بیان فرمائیں کہ اللہ کے لیے کیوں خاص ہے. اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اور رب کے معنی عربی میں آتے کسی چیز کی آہستہ آہستہ ایسی پرورش کرنا کہ وہ پروان چڑھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے کائنات میں جتنے ذرات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، نباتات ہیں، سب چیزوں کی اللہ نے پرورش فرمائی اور انہیں ایک مقام تک لے گئے. اور اس طرح مختلف جہانوں میں تو ان سب کے پروردگار اور پالنہار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی صفت الرحمن الرحیم. تو اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ابتدا میں اپنی صفت رحمان ذکر فرمائی، کیونکہ مہربانی کرنا اور رحمت اپنے بندوں پر کرنا یہ اللہ کی عادت ہے، اور اللہ کے ذات کے اوپر رحمت کی صفت غالب ہے. وہ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے. تو اس لیے الرحمن الرحیم دوسری صفت بیان فرمائی، یعنی اس کی مہربانی عام ہے اور رحیم اس کی مہربانی خاص ہے. یا تو ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے، یا پھر قیامت میں جو ہے نا اہل ایمان کے ساتھ اللہ کی مہربانی خاص ہے. اور مالک یوم الدین، یہ 3 صفات ہے کہ مالک یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے. دین کے معنی عربی میں آتے ہیں کسی چیز کا بدلہ دینا، کسی چیز کے انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا معاملہ فرمائیں گے تو وہ اس دن کے مالک ہے. جب جس ذات کی یہ صفات ہے کہ وہ اس جہانوں کا پالنہار ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، اور وہ مالک یوم الدین ہے، تو پھر ایمان والوں سے حکم دیا گیا کہ تم یوں کہو کہ ایاک نعبد، اے وہ ذات جو رب العالمین ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، ہم آپ کی ہی خاص عبادت کرتے ہیں. کیونکہ عبادت تو پھر اسی ذات کا خاصہ ہونا چاہیے جس کی اتنی بڑی عظیم صفات ہے، جس نے اس جہانوں کو بنایا. اور پھر عبادت کے ساتھ ساتھ مدد مانگنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اتنی زیادہ صفات ہے. پھر اس میں ایک اور چیز کی تعلیم دی گئی ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ مسئلہ یعنی کسی سے کوئی چیز مانگنا، اس کے لیے پہلے تمہید بنائی جاتی ہے. تو تمہید یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی تعریف بیان فرما دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد اس کی عبادت، اس سے مدد مانگنا. تو پہلے تعریف ہوتی ہے پھر کوئی چیز مانگی جاتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے. اب ہدایت کے 3 معنی ہو سکتے ہیں. یا ہمیں سیدھے راستے کے اوپر قائم رکھ، یا ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، یا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. یہ تینوں معنوں میں سے کوئی بھی معنی ہو تو اس کا ہدایت کے تینوں معنوں میں سے کوئی بھی معنی ہو تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے، یا ہمیں سیدھے راستے پہ قائم و دائم رکھ،
اور یا ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ پھر یہاں پہ 3 فرقوں کا بیان ہے، تو کہ سیدھے راستے پہ ایک وہ لوگ ہیں، تو سیدھے راستہ کون سا ہے؟ ایک تو وہ ہے جن کے اوپر اللہ نے نعمت بیان، اللہ نے انعام فرمایا، تو وہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام فرمایا۔ اور قرآن کریم کے ایک اور آیات میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، وہ انبیاء ہے، وہ صدیقین ہے، سچے لوگ، اور صالحین اور شہداء ہے۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پہ چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک فرقے کا بیان ہو گیا، یہ نیک فرقے کا بیان ہو گیا جن کے راستے پر چلنے کی ہم نے دعا مانگنی ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد 2 فرقوں کا بیان ہے کہ ایک مغضوب علیہم جن کے اوپر اللہ نے غضب فرمایا کہ انہیں علم تھا، باوجود علم کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے رہے، تو یہ ان کے اوپر اللہ نے غضب فرمائی، اللہ نے ان کے اوپر غصہ فرمایا۔ ولا الضالین، اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو جہالت کی بنیاد پر گمراہ ہو گئے، اور جنہیں اپنے جو ہے نا باپ دادا کی دین پر تھے، اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اسی دین پر ہوں گے جو دین ہمیں پہلے سے ملا ہے، اب باپ دادا کی طرف سے ملا ہے۔ تو یہ اس صورت کے جو ہے نا بنیادی مضامین۔ اب اس میں الحمدللہ رب العالمین سے اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ تو سیدھا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر نہیں مل سکتا ہے۔ تو یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے کہ سیدھا راستہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے، اقتداء نہیں کریں گے، تو ہمیں سیدھا راستہ نہیں ملے گا۔ تو یہ اس صورت کا مختصر خلاصہ ہے، اور اب ترجمہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہے، خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو جہانوں کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم جس کی مہربانی عام ہے اور جس کی مہربانی خاص ہے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ تو یہ مختصر خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ اس میں توحید باری تعالیٰ ہو گیا، اثبات رسالت ہو گیا، اور پھر 3 فرقوں کا بیان ہو گیا۔